اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور۔ سورۃ الحج آیت 66۔ اور اسی نے تمہیں حیات عطا کی، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ انسان تو یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، معبود وہ ہونا چاہیے جس نے تم کو زندگی عنایت کی ہے، زندگی اور موت۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے زندگی دی ہے ہم کو اور وہی موت دے گا۔ زندگی، حیات کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں ایک گفتگو پہلے ہم نے کی ہے سورہ بقرہ میں، اور ایک گفتگو ہم نے یسألونک عن الروح، روح اور حیات کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ یہاں اس کا ایک خلاصہ بیان کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ والذی احیاکم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو حیات دی ہے۔ حیات کیا چیز ہے؟ ہمارے وجود کے اندر جو حیات ہے، یہ حیات ایک سربستہ راز ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آئی ابھی تک، البتہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ حیات سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ کی خالقیت کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کرۂ ارض جو ہے وہ فاقد حیات تھا۔ کرۂ ارض میں ایک زمانہ ایسا آیا اس پر کہ یہاں زندگی ناممکن تھی، زندگی نہیں تھی۔ یہ ایک آتشین کرہ تھا، آگ، اور ابھی بھی زمین کے نیچے آگ ہے، اوپر کا حصہ سرد ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پورا کرہ جو ہے وہ آتش سے عبارت، اور آتش میں زندگی ممکن نہیں، حیات نہیں تھی یہاں پر۔ بعد میں زمین میں حیات آ گئی۔ ایک بات زمین پر یقین ہے، یہ ایک یقینی بات ہے، زمین پر ایک وقت ایسا تھا کروڑوں سال پہلے کہ یہاں پر حیات ممکن نہ تھی اور حیات موجود نہ تھی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ بھی مسلم ہے، حیات حیات سے ہے، الحیات من الحیات، زندگی زندگی سے ہے، مردے سے زندگی نہیں مل سکتی، مردے سے زندگی نہیں نکل سکتی، حیات سے حیات آتی ہے، یہ بھی مسلم ہے۔ اگر آپ کسی مادے کو باقی حیاتی دنیا سے منقطع کر کے رکھ دے تو اس میں زندگی نہیں آتی، اس میں کیڑا ویڑا نہیں پڑتا، حیات سے حیات آتی، یہ دو باتیں مسلم ہیں۔ پھر سوال اٹھایا جاتا ہے، پھر زمین کے اوپر حیات کہاں سے آئی؟ جب زمین کے اوپر حیات نہیں تھی اور حیات سے ہی آ سکتی ہے، تو پھر زمین پر حیات کہاں سے آئی؟ جواب یہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حیات پیدا کی۔ ہمارے محققین کو، ہمارے علماء کو یہ جواب پسند نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ حیات کہاں سے آئی؟ آپ کو پتہ نہیں چلا نا، زمین پر پہلے زندگی نہیں تھی، زندگی سے آتی ہے، پھر زمین پر زندگی کہاں سے آئی؟ معلوم نہیں کہاں سے آئی۔ جب معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں، چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے لہٰذا خدا نے حیات دی۔
یہ مجہولات کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو رکھنا درست نہیں ہے، درست صحیح ہے، حیات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، حیات اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ طرز استدلال صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجہولات کی جگہ پر رکھنا درست نہیں ہے۔ کل کو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ حیات زمین پر کیسے آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جگہ نہیں ہے یہاں پر، حیات دینے والا اللہ نہیں ہے، یہ حیات تو کسی اور ذریعے سے آ گئی، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی زمین پر حیات آنے کا ذریعہ ہوگا وہ ذریعہ آخری نہیں ہوگا، آخری علت العلل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کوئی وسیلہ ذریعہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات میں علل و اسباب کا نظام ہے بروئے کار لاتا ہے۔ مجہولات کی جگہ اللہ تعالیٰ کو نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں حیات کے بارے میں، حیات کے سلسلے میں لوگ سرگرداں ہیں کہ یہ حیات کیا چیز ہے، معلوم نہیں تھا۔ سن 2000 میں ایک انکشاف ہوا ہے، ایک انکشاف، اس انکشاف نے بتایا کہ انسان کے سیل کے اندر جو ہے ڈی این اے کے جو تار ہے، اور اس کو زندگی کی ڈوری کہی جاتی ہے، اس تار کو، اس میں 3 ارب سالمے ہیں، 3 ارب سالمے۔ وہ 3 ارب سالمے آپس میں ترتیب کے ساتھ، منظم ترتیب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو زندگی وجود میں آ جاتی ہے۔ زندگی انسان کی ڈی این اے کے اندر موجود 3 ارب سالموں کے جڑنے سے، وہ بھی منظم طریقے سے جڑنے سے زندگی وجود میں آتی ہے۔ پہلے کیا کہتے تھے، زندگی کہاں سے آتی ہے؟ پتہ نہیں چلا کہاں سے آتی ہے، خدا دیتا ہے۔ یار خدا دیتا ہے، خدا نے کس طرح زندگی دی ہے وہ پتہ چلا، ڈی این اے کے سالموں کو جوڑ کر زندگی دی ہے۔ سالموں کو جوڑ، 3 ارب سالموں کو جوڑ کر زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس سے لاکھ درجہ بہتر دلیل بنتی ہے۔ جو آپ مجہولات کی جگہ اللہ تعالیٰ کو رکھتے تھے، اس سے لاکھ درجہ بہتر دلیل بنتی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ قابل توجہ دلیل، 3 ارب سالمے منظم طریقے سے جڑنے سے وہ حیات وجود میں آتی ہے۔ 3 ارب سالموں کا از خود منظم طریقے سے از خود جڑنا محال، ناممکن ہے، کسی جوڑنے والے کے بغیر از خود اتفاقی طور پر جڑ کر کے زندگی اتفاقی طور پر یہ 3 سالمے جا بجا ہو گئی، خود سے ادھر ادھر ہو گئی، اور پھر خود سے منظم ہو گئے، اور پھر زندگی وجود میں آ گئی ناممکنات میں سے۔ اس کے لیے ایک ہم مثال دیا کرتے ہیں جو کسی مفکر نے پیش کی ہے، کہ اگر آپ کی جیب میں 10 ٹوکن ہے، نمبر لگا کر 1 سے 10 تک، اس ٹوکن میں سے آپ ایک کو نکالیں تو پہلے نمبر کا ٹوکن نکل آنا 10 میں سے 1 امکان، پھر اس کو دوبارہ جیب میں ڈالیں اور پھر ایک اور ٹوکن نکالیں، اتفاقی طور پر دوسرا نمبر نکل آنا 100 میں سے 1 امکان، پھر جیب میں ڈالیں، دوبارہ نکالیں، 1000 میں سے 1 امکان ہے، پھر 10,000 میں سے، پھر 10 لاکھ میں سے، 10 لاکھ اور 10 ارب تک جاتا ہے، میں سے 1 امکان ہے۔ کس بات کے لیے؟ 10 ٹوکن کا اتفاقی طور پر ترتیب کے ساتھ آنے میں اتفاق کا حصہ 10 ارب میں سے 1 امکان ہے، ٹھیک ہے؟ 10 ٹوکن
آپ کے بریف کیس کے چابی جو ہے وہ وہاں پر 3 نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو آپ جا بجا کرتے ہیں۔ آپ نے جس ترتیب سے رکھا ہے اس ترتیب کے ساتھ اتفاقاً نکل آنا بعید ہے، اس لیے یہ تالا بنتا ہے۔ 3 نمبر کا اتفاقاً نکل آنا، آپ نے ایک گھمایا تو وہ اتفاقاً نکل آیا، وہ کھل گیا اور پیسے نکال دیا۔ اب ہم مثال کے طور پر رکھتے ہیں یہ 10 ٹوکنوں کا مثال، 10 ٹوکنوں کی مثال جو ہے وہ اہم ترین مثال ہے۔ اس کی جگہ ٹوکن 10 نہیں ہے، ٹوکن کتنے ہیں؟ یہ 3 ارب ٹوکن از خود ترتیب کے ساتھ آنا اور زندگی اور حیات وجود میں آنا از خود نام کو، اس میں اتفاق کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ کے ذات وہ ہے جس نے تم کو زندگی دی ہے۔ یہ زندگی، یہ حیات اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے اہم ترین معجزہ ہے۔ حیات یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مجہولات کی جگہ نہ رکھو اللہ تعالیٰ کو۔ ابھی بھی یہ 3 ارب سالموں کے جڑنے سے حیات وجود میں آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ چلا ہے حیات کیسے وجود میں آتی ہے، اور خود حیات کیا چیز ہے یہ ابھی تک ایک سربستہ راز ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو موت دیتا ہے، ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ ایک زندگی، دوسری زندگی بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان الانسان لکفور، انسان ناشکرا ہے۔ یہ زندگی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، اس زندگی کے عنایت کرنے والوں کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر۔ جس نے زندگی دی ہے اس کو چھوڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں جس میں زندگی تک نہیں۔ یہ انسان نہایت ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا یا عبادت کا ایک دستور مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتی ہے، لہذا وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں، آپ یقیناً راہ راست پر ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا یا عبادت کا ایک طریقہ متعین فرمایا ہے۔ شروع میں انسان اپنی فطری تقاضوں کے اوپر چلتا تھا، غار میں زندگی کرتا تھا، انسان جنگلوں میں سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا اور کسی قسم کی ملکیت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت لوگ اپنے اس پر چلتے تھے، مفادات کی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی مفاد ہوتا ہی نہیں تھا۔ پھر میدان میں اتر آئے اور زمین کو مسخر کیا اور زراعت کا ایجاد ہو گیا۔ پتہ چلا کہ دانہ زمین میں جانے سے، ایک دانہ زمین میں جانے سے 100 دانے جو ہے وہ پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سے زراعت کو اپنایا انسان نے، اور جب زراعت کو اپنایا تو پھر وہاں پر ایک بستی وجود میں آ گئی، اجتماعی زندگی میں وجود میں آ گئی، اور ہاں ملکیت آ گئی، یہ میری کھیت، یہ آپ کی کھیت، یہ آپ کا گھر، یہ میرا گھر، ملکیت۔ اور پھر مفادات کا ٹکراؤ آ گیا آپس میں، پھر شریعت کی ضرورت پیش آئی حضرت نوح کے زمانے میں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، نوح کو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی تھی اس میں شریعت اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ پھر اس زمانے میں ابتدائی انسان کے لیے اس زمانے کے انسان کے مطابق جو ہے وہ طریقۂ عبادت بتایا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم کے زمانے میں شریعت بدل جاتی ہے، ایک نئی شریعت آ جاتی ہے۔
پھر حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، رسالت مآب کے زمانے میں، ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یا قربانی کا ایک طریقہ معین ہوا کرتا ہے۔ مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے، مسلمان اسلام کی طریقۂ عبادت پر اعتراض کرتے تھے یا اسلام کے طریقۂ قربانی پر اعتراض کرتے تھے۔ یہ دیکھو مسلمانوں کا عجیب حال، جس کو خدا مارتا ہے مردار جو خود مرتا ہے، جس کو خدا مارتا ہے یہ نہیں کھاتے، اور جس کو خود مارتے ہیں یہ کھا لیتے ہیں۔ یہ عجیب ہے، یہ مسلمان لوگ جس کو خود مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہ حلال ہے، اور جو مردار خدا مارتا ہے وہ حرام ہے ان کے لیے۔ یعنی مسلمانوں کے ذبیحے کے اوپر اعتراض۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ جو ہے وہ متعین کیا۔ اسلام والوں کے لیے قربانی کا یہ طریقہ تعین کیا ہے کہ اس کا ذبح کرنا ضروری ہے، ایک مقدار خون کا نکل جانا ضروری ہے۔ اس مقدار خون کے نکلنے کے بعد جو ہے وہ گوشت ہے بہت سے میکروب سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اگر ہم منسک سے مراد قربانی لیتے ہیں، تو اگر ہم منسک سے نسک عبادت کو بھی کہتے ہیں، طریقۂ عبادت اگر ہم لیتے ہیں تو عبادت کا طریقہ، نماز کا طریقہ اور اللہ کی بندگی کے طور و طریقے اور احکام جو ہے وہ عبادات میں، یا روزہ کب سے شروع ہوتا ہے کب تک ختم ہوتا ہے وغیرہ جو طریقۂ عبادت ہیں، وہ عبادت جو ہے وہ ہر امت میں ایک جیسا طریقہ نہیں تھا، رائج تھا۔ ہر امت کے اپنے تقاضوں کے مطابق ایک طریقۂ عبادت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ ابتدائی انسان کو جب انسان حد بلوغت کو پہنچنے سے پہلے کے مرحلے میں تھا، اس کے مطابق سمعی و بصری طریقوں سے جو ہے وہ شریعت دے دی گئی ہے، اور رسول آخر الزمان کی امت کے لیے ایک فکری اور عقلی شریعت اور دائمی اور ابدی شریعت دی ہے۔ اس لیے یہ شریعت باقی جو ابتدائی کلاس کے جو کی امتیں ہیں ان سے مختلف ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، یہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کرنے کا وہ حق نہیں رکھتے کہ یہ طریقۂ عبادت آپ کے طریقۂ قربانی مختلف کیوں ہے۔ یہ مختلف پہلے امتوں میں بھی مختلف طریقہ رائج رہا ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ ان کو آپ کے ساتھ نزاع کرنے اور جھگڑا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کا طریقہ باقی امتوں سے مختلف کیوں ہے۔ آپ اپنے رب کی طرف سے جو دعوت ہے اس کو جاری رکھیں، اور ان لوگوں کے اعتراض اور ان کے جھگڑے جو ہے اس کو اعتنا میں نہ لائیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ راہ راست کے اوپر ہے، ہدایت کے اوپر ہے، یہ لوگ گمراہی کے اوپر ہیں۔ ان کے اعتراضات کی آپ پرواہ نہ کریں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر پھر بھی وہ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ جواب دے دو کہ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے تم لوگوں سے، تمہارے اعمال سے بہتر واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ کو پتہ ہے کس طرح جو ہے وہ عبادت کرنا چاہیے، کس طرح جو ہے قربانی کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تم کو حق نہیں پہنچتا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، آج اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے ہو، جو دار امتحان ہے، دار آزمائش ہے، یہاں پر تمہارا اپنا ارادہ بھی چلتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو تمہارے اختلافی مسائل کے اوپر نافذ ہوگا وہ ہر صورت میں نافذ ہو کر رہے گا، وہ قیامت کے دن ہوگا۔
جی اس دن اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے، یہ سب یقیناً ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے وہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم حضوری کہتے ہیں، اللہ کے علم کو علم حضوری۔ جس طرح ہم کو ہمارا اپنے وجود کا علم جو ہے وہ علم حضوری ہے، علم حصولی نہیں ہے، کسبی نہیں ہے۔ یہ خود سے مجھے اپنے وجود کا علم ہے، نہ کسی اور چیز کے ذریعہ۔ مجھے اپنے وجود کا علم خود سے حاصل ہے، کسی ذریعے سے حاصل نہیں، آنکھوں سے دیکھ کر، بو سونگھ کر، ہاتھ مس کر نہیں، اس کے لیے خود سے اپنے وجود کا مجھے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے بھی کائنات میں اندر جو چیزیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، خود سے علم ہے، علم حضوری ہے، یہ علم حصولی نہیں ہے۔ اس کی اپنی مخلوق ہے، اس کی اپنے بنائی ہوئی کائنات ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کل کائنات میں، وہ ایک کتاب کے اندر مدون ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یعلم، یہ ایک کتاب میں موجود ہے، یعنی جس کو لوح محفوظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں تمام چیزیں جو ہے وہ ثبت اور ضبط ہیں۔ لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ جس میں تمام کائنات کے بارے میں معلومات جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ وہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، یہ غیبی باتیں ہیں۔ یہ لوح محفوظ ہے، اس کو کتاب مبین کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں، کتاب مبین کہتے ہیں، امام مبین کہتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس میں سب چیز موجود ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ باتیں کائنات کے ہر چیز کا جاننا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ علم حضوری یعنی اپنے وجود کا جاننا ہمارے لیے کتنا آسان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کا جاننا نہایت آسان ہے، چونکہ علم خدا علم حصولی نہیں ہے کہ مشکل ہو جائے۔ علم خدا علم حضوری ہے۔ علم حضوری اس کو کہتے ہیں جو خود سے معلوم، حاصل کرنا نہیں پڑتا، کوئی ذرائع استعمال کرنا نہیں پڑتا کہ مشکل ہو جائے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی نہ اس نے کوئی دلیل نازل کی ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ پہلے بھی کئی بار آپ لوگوں سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہیں، مشرکین جن کی پرستش کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے۔ کس بات میں شریک ہے؟ خالقیت میں شریک ہے؟ نہیں، خالق تو اللہ ہے۔ پھر کس میں شریک ہے؟ اس کائنات کو چلانے میں شریک ہے، ہماری زندگی چلانے میں یہ شریک ہے۔ ہماری زندگی ان بتوں کے ہاتھ میں ہے۔ تم کو کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب ان بتوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے؟ کس نے کہا؟ وحی کہ تم قائل نہیں ہو، رسالت کے قائل نہیں ہو، نبوت کے قائل نہیں ہو، انسان کو اللہ کی نمائندگی کا حق دیتے نہیں ہو، تم کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے، اللہ کی طرف سے کسی قسم کی دلیل آنے کے قائل نہیں ہو، وحی یہ کہتے ہیں اس کو، اس کے تو تم خود قائل نہیں ہو
کسی پیغمبر نے کہا، پیغمبر و نبوت کے بھی قائل نہیں ہو، تم پر اللہ کی وحی ہوتی ہے، یار اس کے بھی تم قائل نہیں ہو، کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے بھی کوئی دلیل نازل کی اور ان کو بھی کوئی علم نہیں، یہ خود بھی علم کا دعویٰ نہیں کرتے، نہیں کر سکتے کہ ہم کو پتہ چلا ہے اللہ نے ایسا کام کیا ہے، خود بھی دعویٰ نہیں کرتے، خود کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے تھے، یہ اندھی تقلید ہی ان کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا علم بھی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب انہیں ہماری صریح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر انکار کے آثار دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ ان پر حملہ کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کفار سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کافروں کے چہروں کے اوپر انکار کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں متعدد آیات میں مذکور ہے، جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس میں کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو پھر ان کے چہروں سے انکار کے آثار نمایاں ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ کفر کی علامت ہے، شرک کی علامت ہے۔ بلکہ آیات الہی سنانے والوں پر حملہ کرنے کے بھی در پہ ہو جاتے ہیں، ان پر ٹوٹ پڑنے کا دل کرتا ہے۔ یا کادون، یہ نہیں کہا ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، یہ گوئے اس قدر ان سے متنفر ہوتے ہیں کہ ایسا قریب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر وہ کود پڑے، جھپٹ پڑے، حملہ کریں، اتنا ان سے وہ نالاں ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہو۔ کہ آپ کہہ دیجئے تم کو اگر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنانا اگر برا لگتا ہے تو میں تم کو اس سے بری چیز کا پتہ بتا دوں۔ یہ آیات الہی پڑھ کر تم کو جو برا لگتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو اس سے زیادہ بری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آتش جہنم جس میں تم لوگوں نے جانا ہے، وہ اس آیات سن کر کے جو تم کو عذاب ہوتا ہے اس سے زیادہ عذاب ہے جہنم کے آگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔